بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نور قرآن کے سلسلے میں ہم اللہ کی توفیق سے 17ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا 17واں پارہ سورہ الانبیاء اور سورہ الحج پر مشتمل ہے۔ سورہ الانبیاء کا آغاز یوں ہوتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں مبتلا ہو کر حقیقت سے اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پاس جو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، جو کلام ان میں اترتا ہے، اس پر بھی باتیں بناتے ہیں اور اس پر توجہ دینے کی بجائے اس سے غافل رہتے ہیں اور اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ کبھی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تمہاری طرح ایک رسول ہی تو ہے، کبھی قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں اور کبھی انہیں پراگندہ خواب قرار دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شعر ہیں اور ایک شاعر کے بنائے ہوئے افکار ہیں۔ کبھی عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا، تو کیا انہوں نے پہلی قوموں کی طرف نہیں دیکھا کہ پہلی اقوام بھی ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کہ جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لا سکی۔ اور جہاں تک آپ کی بشریت پر اعتراض کا تعلق ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب انسان اور مرد ہی تو تھے۔ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو ان سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے وہ سب کے سب ایسے ہی تو تھے، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کھاتا پیتا نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان میں سے کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن پر غور کرو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد پھر تذکرہ آتا ہے کہ کتنی بستیاں اس سے پہلے ہلاک ہو چکی، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پھر بھاگنے لگے، اور تب ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں، یہ جو تم عیش و عشرت کے مکانوں میں رہتے تھے اب اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر آؤ، ہم تم سے پوچھیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ ہماری ہلاکت، ہم تو ظالم تھے، اور یہی کہتے کہتے وہ بجھے ہوئے کوئلے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کا نظام
ہم نے کوئی کھیل کود کا سامان نہیں بنایا، اور اگر ہم نے کھیل بنانا ہی ہوتا تو اپنے قریب بناتے۔ یہ تو حق و باطل کی آمیزش ہے، اور ہم حق کو باطل پر اس طرح مارتے ہیں کہ وہ اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے، اور آسمان و زمین کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے حضور جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ صبح و شام اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے تسبیح کہتے ہیں، اور کبھی اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو یعنی فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کا یہ عالم ہے لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر بات بھی نہیں کر سکتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور وہ اس کے حضور کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی خشیت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان میں سے یہ دعویٰ کرے کہ میں معبود ہوں، فرمایا فذلک نجزیہ جہنم، ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، وکذلک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کا جو مطالبہ رہا کہ کوئی نشان دکھایا جائے، اللہ رب العزت والجلال نے کائنات کے وسیع نظام کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ یہ نہیں دیکھتے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے رزق اگتا ہے، اور پانی سے ہر چیز کی زندگی بنتی ہے، اور زمین میں ہم نے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے اس کا توازن قائم ہے، اور دریاؤں اور پہاڑوں میں ہم نے ان کے لیے راستے بنا رکھے ہیں تاکہ یہ اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں۔ تو جس طرح زمینی راستے اس نے بنائے ہیں کہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ سکو، اسی طرح اللہ نے تمہاری جنت کی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ ہدایت اتاری ہے، تو تم اس سے مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ اور پھر آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنایا ہے، اور اس کے اتنے نشان ہیں، ایک ایک ستارہ، ایک ایک نظام شمسی، ایک ایک کہکشاں الگ الگ سے ایک جہان ہے، اور یہ لوگ ان نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہدایت حاصل کرنا ہو، ایک ایک ستارہ ان کے لیے چراغ ہدایت ہے، درختوں کا ایک ایک پتا ان کے لیے صحیفہ رشد و ہدایت ہے، لیکن ان سب سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں اور ان سے استفادہ نہیں کرتے۔ اور زمین و آسمان اور سورج اور چاند، ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں گرداں ہیں، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، اور ہم تمہیں کبھی بھلائی سے اور کبھی تنگی ترشی سے آزماتے ہیں، اور تم سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور آگے یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور انہیں خود پتہ نہیں کہ وہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اور انسان کا خمیر جلد بازی سے اٹھایا گیا ہے۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت پر اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو جلد بازی تو نہ کریں۔ یہ یہاں تک جلد باز واقع ہوئے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہے وہ۔ انہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہ پائیں گے،
اور نہ اپنی پشتوں کو بچا پائیں گے، اور نہ ان کا اس دن کوئی مددگار ہوگا، اور وہ قیامت اچانک ان کو آ دبوچے گی، اور اس وقت یہ اس کو واپس نہیں کر پائیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اگر آپ سے مذاق ہوتا ہے تو آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے گھیرے میں لے لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ رات اور دن میں ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کے باوجود یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کی حفاظت کر پائیں گے کہ ہمارا حکم جب آ جائے، ہمارا عذاب جب آ جائے تو کیا وہ رکاوٹ ڈال لیں گے؟ نہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ انہیں ہماری رفاقت میسر ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے مہلت دی، اور جب عمر لمبی ہوئی کیا انہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ کہہ دو کہ ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈرا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بہرے ہیں وہ کسی قسم کی دعوت پر کان نہیں دھرتے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا نظام یہ ایک وقت تک کے لیے ہے، اور جب قیامت برپا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل کا میزان نصب ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کا عمل ہوگا وہ ہم وہاں حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ تک پہنچا، اب یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے اور کمال کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی نبوت کا حوالہ دیا، اور پھر آخر میں اس قرآن کا کہ جس طرح انہیں تورات عطا ہوئی تھی اسی طرح یہ قرآن بھی بابرکت کتاب ہے، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ کوئی تورات کو مانے، کوئی انجیل کو مانے، لیکن قرآن کا انکار کرے۔ چنانچہ ان تمام قوموں کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت سے نوازا تھا، اور ہم اس کے بارے میں خوب علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا بت ہیں جن پر تم ہر وقت معتکف رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم انہی کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی حق ہے یا آپ ویسے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس کا گواہ ہوں، اور میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ کروں گا، تم یہاں سے جا لو۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک بڑا بت تھا، اس کو رہنے دیا کہ خود وہ اپنے اعتقاد کے مطابق اس سے سوال کر لیں گے۔ پھر جب انہوں نے اپنے بتوں کی یہ گت بنی ہوئی دیکھی تو آ کر کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بڑا ظالم ہے وہ۔ پھر انہیں یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ذکر کیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے لایا جائے
ان سے پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو نا اگر یہ بولتے ہیں۔ اب وہ شرمندہ ہوئے اور پھر خود ہی کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ یہ مشرک کی جہالت اور کم عقلی کی انتہا ہے کہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچاؤ اور ہمارا دفاع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو علم ہی تو ہے، یہ بولتے تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس قدر افسوس ہے، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بجائے اس کے کہ ان کی ان روشن باتوں پر غور کرتے اور ہدایت پاتے، مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کو زندہ جلا دو اور اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ انہوں نے بہت بڑا الاؤ جلایا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا۔ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کاملہ حرکت میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یعنی ایک طرف مشرک ان کی عبادت کرتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ ہے جس کا حکم آسمان اور زمین پر چلتا ہے، جس کا حکم پانی اور آگ پر چلتا ہے۔ فرمایا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی کی ٹھنڈک ہو۔ انہوں نے کافی سازش کی تھی لیکن ہم نے ان کو خسارہ پانے والا بنا دیا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری سرزمین کی طرف چل دیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق اور پھر حضرت اسحاق کے ہاں یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بیٹا بھی دیا اور ان کو پوتا بھی دیا۔ یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور پھر ان کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری ہدایت اور توفیق سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والے تھے، اور وہ سب کے سب نیکیوں پر کاربند تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور وہ سب کے سب ہمارے بندے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام انہیں بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کی، اور پھر اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہ کس طرح وہ اپنی قوم کے ہاتھوں مجبور ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے اس ظالم قوم سے نجات دلائی۔ ساری کی ساری قوم غرقاب ہوئی اور صرف وہی بچ رہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے حضرت داؤد اور سلیمان کا، اور ان کی زندگی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ کسی آدمی کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے آدمی کی بکریاں در آئیں اور اس کا صفایا کر دیا۔ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بکریاں کھیت کے مالک کے حوالے کر دی جائیں، اور کیونکہ ان کی قیمت برابر تھی اس کا نقصان اس طرح پورا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وہاں پاس بیٹھے ہوئے تھے اپنے والد گرامی سے کہا کہ کچھ اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھیت بکری والے کے حوالے کر دیا جائے، یہ اس میں کام کرتے رہیں یہاں تک کہ کھیتی اسی طرح پھر لہلہانے لگے جس طرح کے پہلے تھی، اور اتنی دیر کھیت والے کے حوالے ان کی بکریاں کر دی جائیں جن سے یہ مستفید ہوتے رہیں۔ جب کھیت اپنی حالت میں آ جائے تو پھر دونوں آپس میں بکریوں والے بکریاں لے لیں
اور کھیت والے کے حوالے اس کا کھیت کر دیا جائے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے بکریاں چر گئی تھیں، تو ہم نے وہ سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ سمجھا دیا، اور وہ دونوں ایسے مرتبے کے بندے تھے کہ ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی تھی اور قوت فیصلہ بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑ مسخر کیے ہوئے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہمارا کام تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زرع بنانی سکھائی تھی تاکہ تمہیں وہ تمہارے وار سے بچا سکے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے ایسی سرزمین کی طرف اڑتی تھی اور چلتی تھی اور انہیں پہنچاتی تھی جس پر ہم نے برکت کر رکھی ہے، یعنی ارض فلسطین۔ اور فرمایا یہ سب ہمارے علم میں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہم نے جن دے رکھے تھے جو ان کے لیے غوطہ خوری بھی کرتے تھے اور سمندر سے چیزیں نکال کر لاتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان کے نگران ہم تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ ایک طویل بیماری کے بعد اللہ کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب تعالی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ان کی تکلیف دور کر دی، اور جتنا ان کا نقصان ہوا تھا وہ بھی دیا اور اس کی مثل اور بھی دیا۔ اور یہ گویا کہ یہ یاد دہانی ہے اور امید کی کرن ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کی۔ گویا کہ یہ مہاجرین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں تمہیں کوئی گزند پہنچا، اگر اللہ کی راہ میں تمہیں مال میں کوئی نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان پورا کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کے ناموں کی ایک فہرست ہے، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ ناراض ہو کر چل دیے تھے اور پھر جب سمندر میں قید ہو گئے تو وہاں انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور درخواست کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں اس منفرد قید سے نجات دی، اور اسی طرح ہم تمام اہل ایمان کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دست دعا بلند کیا اور کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، یعنی بے اولاد نہ رہنے دے، اور سب سے بہتر وارث تو ہی ہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور انہیں اولاد عطا کی اور بیٹا بھی یحییٰ جیسا عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اب دیکھ لو کہ پوری شریعت اور کتاب اور احکام وہی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا ایک ہی راستہ ہے، اور میں تمہارا معبود برحق ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ اس سے آگے بیان ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ تو وہی تھا جس پر تمام انبیاء علیہم السلام چلتے رہے اور جس کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے مختلف راستے بنا لیے، اور یہ سب کے سب ہمارے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں اب بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کر کے لاتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ہم وہ اپنے پاس لکھ رہے ہیں۔ اور جو بھی قومیں برباد ہوئی ہیں وہ قیامت برپا ہونے تک دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر
دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اور ان کے وہ بت بھی سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، جن کے لیے وعدہ ہو چکا کہ ان کے لیے سعادت ہے، وہ جہنم سے دور رہیں گے اور وہ جہنم کی آواز تک نہیں سنیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ وہ دن جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کہ کوئی کاغذ لپیٹ کر تومار میں رکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سب کا سب یہ پیغام ہے ہماری طرف سے ان لوگوں کے لیے جو ہماری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کی طرف رحمت کرتے ہوئے مبعوث فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے جو تمہیں مبعوث فرمایا ہے تو یہ ہماری سراسر رحمت ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہہ دو انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہی تنہا و یکتا معبود ہے۔ تو کیا پھر تم اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علی الاعلان یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، جو تم بلند آواز سے بات کرتے ہو یا چھپاتے ہو، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور میں کیا جانوں، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے کسی آزمائش کا ذریعہ ہو، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں دنیا میں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ آخر میں دعا پر یہ صورت اختتام کو پہنچتی ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، کہ اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب ہی رحمان ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور وہی مستعان ہے ان باتوں کے خلاف جو تم کرتے رہتے ہو۔ یہاں پر سورہ الانبیاء مکمل ہوتی ہے، اور یہیں پر 17ویں پارے کا نصف اول تکمیل کو پہنچتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے کا نصف ثانی سورہ الحج سے شروع ہوتا ہے، اور اس پوری صورت پر مشتمل ہے۔ یہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اور فرمایا کہ جو 2 سجدے نہیں کرتا وہ اسے نہ پڑھے۔ اور صورت کا آغاز قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انسانوں اپنے رب سے ڈرو اور جانو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن اسے دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی چیز اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ یوں ہوں گے جیسے کہ نشے میں ہوں، حالانکہ نشے میں نہیں بلکہ عذاب الہی کی شدت کا مشاہدہ کرنے سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس دن کا فکر کیے بغیر تم سے جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، اور انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ
اس شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہ من تولیٰ، جو اس کا دوست بنے گا فانہ یضلہ، وہ اسے راہ راست سے بھٹکائے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے وہ آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ گویا کہ یہ لوگ شیطان کی قیادت میں اور اس کی معیت میں عذاب الہی میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر عام لوگوں کو خطاب ہوتا ہے، اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو اپنی تخلیق کے مختلف ادوار پر غور کر لو۔ کبھی تم مٹی تھے، کبھی تم پانی تھے، پھر ایک جونک کی طرح ہوئے، پھر چبائے ہوئے نوالے کی طرح بنے، اس میں کبھی شکل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، پھر ایک واضح شکل اختیار کرتے ہو، پھر جب تک ہم چاہتے ہیں رحم مادر میں ہم تمہیں رکھتے ہیں، اور پھر ایک بچے کی شکل میں ہم تمہیں نکالتے ہیں تاکہ پھر تم اپنی جوانی تک پہنچو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ارذل العمر تک پہنچتے ہیں، اور اس عمر میں پھر سے ان کی وہی حالت ہوتی ہے کہ سب کچھ سیکھا ہوا انہیں بھول جاتا ہے۔ اور زمین کو دیکھ لو، ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں اور وہ یکایک لہلہانے لگتی ہے اور اس میں ہر طرح کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس سے تمہیں یہ احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفون لوگوں کو نکالے گا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن کے سامنے محض تکبر کی وجہ سے انکار کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس انکار کا انجام دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا لقمہ بننا ہے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مفاد کے منتظر رہتے ہیں، اگر مفاد حاصل ہو جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ کے راستے میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑے تو پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ خسر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اسی کا مصداق ہیں، خسر الدنیا والآخرہ۔ اور پھر اس سے آگے یہ بیان فرمایا کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں جو باہم متصادم ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان دونوں کا دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں انجام میں بھی فرق ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ دو گروہ جو اپنے رب کے بارے میں آپس میں مقابل ہیں، تو جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹ لیے گئے ہیں، یعنی تیار ہیں، اور ان پر جہنم میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹ میں موجود ہر چیز کو پگھلا کر رکھ دے گا، اور اس کے علاوہ ان کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں کی بارش ہوگی۔ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے انہیں پھر وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھوٹا کہتے تھے۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہ ایسے باغات میں ہوں گے جس میں دریا بہتے ہیں، اور ان میں انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے بھی اور موتیوں کے بھی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ ثمر ہے اس بات کا کہ دنیا میں اللہ نے توفیق دی ان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی، اور انہیں اللہ جو صفتوں والا ہے اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔
اس کے بعد اب بیان ہوتا ہے کہ اہل کفر اپنے حدوں سے تجاوز کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں اور مسجد حرام میں آنے سے بھی روکتے ہیں۔ گویا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ بیت اللہ الحرام پر مشرکوں کا قبضہ غاصبانہ ہے، انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کی بنیاد اور بنیادی مقصد واضح کیا گیا کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کچھ لوگ اس پر قابض ہو جائیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اس میں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں اس وہاں جانے سے روک دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ ایسا گھر ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ موقع ذہن میں لاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس کی بنیادوں کے متعلق بتایا اور ہم نے اس سے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک کر دو اور اسے قیام کرنے والوں اور اس میں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کر دو۔ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادیں بتا دیں اور یہ بھی حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے اور میرے گھر کو پاک کرنا ہے، للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس زمانے میں قیام اور رکوع کرنے والے اور اللہ کے حضور سجود کرنے والے جو توحید کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہوں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا کے سوا کون تھا جن کو وہاں جانے سے روکا جا رہا تھا۔ تو یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ان کا حق نہیں ہے اور اب موقع آ گیا ہے کہ اہل ایمان بزور بازو وہاں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ گھر تعمیر کر کے اس کی صفائی کر کے اب لوگوں میں اعلان کر دیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں اذان کہہ دو اور وہ لوگ اس اذان کے جواب میں لپکے چلے آئیں گے دور دراز راستوں سے اور ہر طرح کی سواریوں پر۔ اور پھر آگے حج کے مقاصد اور اس کی حکمتیں بیان کی کہ لیشہدوا منافع لہم، ایک طرف تو انہیں تجارتی فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور ان جانوروں پر اللہ کے نام کی تکبیر پڑھیں گے اور یہ خود بھی کھائیں گے اور فقراء اور مساکین کے لیے بھی کھانے کا سامان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال منڈوا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اور یہیں یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ حج بیت اللہ کے مقاصد میں سے شعائر اللہ کی تعظیم بھی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے لیے جو جانور حلال کیے گئے ہیں انہیں ذبح کر کے خاص طور پر حج کے موقع پر خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کہ یہ نجاست ہے، اور جو شرک کرتا ہے اس کی مثال تو یوں ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑتا ہے، یا اسے پرندے اچک کر لے جاتے ہیں، یا اسے ہوا اٹھا کر دور دراز مقام پر پھینک دیتی ہے۔ کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم ہی دل میں اللہ کے تقوی کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے کچھ طریقے مقرر کیے تھے، اور اسی طرح اب ہم نے اس امت کے لیے یہ نماز، یہ قربانی
اور یہ حج اور طواف، یہ طریقے مقرر کیا ہے۔ تو ان سب سے مراد اللہ کے تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم گوشت لے کر ایک خاص مقام تک پہنچا دو، یا کہیں خون کسی ایک خاص چٹان پر بہا دو، جیسا کہ مشرکین عرب کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک خاص مقام تک ان قربانیوں کا گوشت پہنچانا ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اسے گوشت یا خون نہیں پہنچتا، وہاں تک تو اس کا تقوی رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ قربانی اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کی تکبیر ان پر پڑھو اور جانو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے اور اچھا عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جنہیں ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ گویا کہ پہلا اعلان ہے اہل اسلام کے لیے کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ تم زور بازو کے ساتھ اللہ کے گھر پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں سے یہ قبضہ چھڑا لو۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے اس لیے نکال دیا گیا کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر لوگوں کو اس حال پر چھوڑ دیا جائے اور نظام قتال و جہاد مقرر نہ ہوتا تو پھر لوگ اس طرح سرکشی پر اتر آتے کہ عبادت گاہیں اجڑ کر رہ جاتی، اور اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرمائے گا، اور وہ قوی اور عزیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، زمین میں اختیار حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ہمارے بندے زمین پر اختیار حاصل کرتے ہی اس میں نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کفار کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم تکذیب کے راستے پر چلتے رہے تو دیکھ لو تمہارے لیے کتنے عبرت کے مقام اس دنیا میں موجود ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، ثمودی، یہ سب کے سب، اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابل اترنے والے، یہ سب کے سب دیکھ لو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے کافروں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیسے انجام ہوا؟ اور دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو کہ تمہیں کتنی بستیاں مل جائیں گی جو اب کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اور کتنے ایسے کنویں ہیں جن سے اب کوئی پانی نہیں لیتا، اور کتنے محلات ہیں جو سر بلند تعمیر کیے گئے تھے لیکن آج ان میں کوئی آباد نہیں ہے۔ تو کیا ان کے دل نہیں ہیں کہ وہ سوچیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں کہ سنیں؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ عذاب کے طالب ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی آ جائے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویم کچھ اور ہے۔ تمہارے 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کتنی بستیوں والے تھے جنہیں ہم نے مہلت دی، ان کے ظلم کے باوصف وہ ظلم کرتے رہے، پھر بھی ہم نے انہیں مہلت دی، پھر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی تو آنا ہے۔
اس کے بعد اب یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ رسالت عام ہے اور یہ رسالت خالدہ ہے۔ اس کی حفاظت جیسے مادی طور پر ہوگی، جیسے اس کی سرحدوں کی حفاظت جغرافیائی طور پر ہوگی، اسی طرح اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظام کے تحت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو رسول اور نبی ہوئے، شیطان نے ان کی تعلیمات میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اپنا نازل کردہ پیغام اور احکام تو محفوظ رکھا اور شیطان کی ڈالی ہوئی چیزوں کو بالکل بے نام اور بے نشان کر کے رکھ دیا۔ ہاں البتہ اس میں حکمت یہ مضمر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اسی چیز کے طالب ہوتے ہیں جو اصل تعلیم، اصل کتاب اور سنت کی بجائے شیطان کی داخل کردہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کی حفاظت سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ تو شک و شبہ میں ہی مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت انہیں آ لے گی، اور وہ دن جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اور جس دن سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ اس کا یہ ہوگا کہ اہل ایمان وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور اہل کفر ذلت کے عذاب کا لقمہ بنیں گے۔ جہاد کی بنیاد چونکہ ہجرت پر ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کے کچھ فضائل اور اللہ کے حضور جو ان کے لیے انعامات تیار ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، یا اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یا پھر طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، انہیں اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں کہ وہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور کس طرح آسمان سے بارش اتارتا ہے، کس طرح زمین پر سبزہ پیدا کرتا ہے، یعنی یہ سب کے سب مناظر اس کی قدرت کے ادنا مظاہر ہیں۔ تو وہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور وہ غنی ہے اور صفتوں والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو متوجہ کیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے سب کچھ انسان کے مفاد کے لیے مسخر کر رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ آسمان کو انسانوں کی نافرمانی کے باوجود ان پر گرنے نہیں دیتا، اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور پھر آخر میں اہل کفر کے ایک رویے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنے واضح اور ہدایت عطا کرنے والی آیات ہیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ جب ان کو یہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور اتنے وہ غصے میں پھٹے جاتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ آیات کی تلاوت کرنے والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ انہیں بتا دو افانبئکم بشر من ذالکم، کہ یہ جو تمہیں سننا پڑ رہا ہے اور یہ جو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے، تمہارے لیے اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، النار، آگ جہنم کی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کافروں سے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس مقام پر کفر اور شرک پر
ایک ضرب کاری لگائی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے یا ایھا الناس، انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، انسانوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب وہ جمع ہو جائیں۔ اور مکھی بنانا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مکھی سے حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور جس سے وہ لے رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ گویا یہ مشرک بھی کمزور ہیں، اور اسی طرح جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ناتوان ہیں، جبکہ انہوں نے اللہ کی تعظیم پہچانی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، کہ کس کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ قوی، وہ قوت والا، وہ غالب، اسے چھوڑے ہوئے ہیں اور ان ناتوانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک نظام رسالت کا تعلق ہے، وہی اللہ جو علم والا ہے، جو قدرت والا ہے، وہی انسانوں میں سے رسول انتخاب فرماتا ہے۔ فرشتوں میں بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی اپنے وحی کا تحمل کرنے کے لیے اور اس کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اور وہ اللہ، ان اللہ سمیع بصیر، اسے سب پتہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب سورت کے آخر میں تمام اہل ایمان کو پورے دین کا خلاصہ سنایا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا راستہ یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ کے حضور جھکو، اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ اور نیک اعمال کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اس کی راہ میں ویسے جہاد کرو جیسے اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، یہ تو تم پر شکر واجب ہے کہ اس نے انسانوں میں اپنی ہدایت کا پیغام قبول کرنے اور آگے تک پہنچانے کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا، اور تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، المسلمین، فرما بردار۔ یہ پہلے بھی تمہارا نام تھا اور اسی طرح اس قرآن میں بھی، اور رسول ہمارا تم پر گواہ ہے، اور تم یہ شہادت حق لے کر ساری دنیا پر گواہ ہو۔ تو تمہارا فریضہ ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اپنا تعلق اللہ سے استوار رکھو، اور یاد رکھو ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، تمہارا دوست ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہت اچھا دوست، بہت اچھا کارساز اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر سورہ حج ختم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پارہ مکمل ہوتا ہے۔ والحمد للہ اولا وآخیرا وباللہ تعالی التوفیق۔